آپ سب کو پتا ہے۔ تو نکاح کا تھوڑا مفہوم آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد میں باہر سے آئے ہوئے علماء کرام آپ کے سامنے روبرو ہوں گے اور آپ تمامی حضرات سے اچھی باتوں اور اچھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنائیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں پوری بات آئے گی۔ میرے آقا نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس سب سے پہلے سنیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نکاح سب سے اچھی اور سب سے سچی محبت ہے۔ کیا؟ نکاح جو ہے سب سے سچی اور سب سے اچھی محبت ہے، اور محبت اسی کا نام ہے۔ جو نکاح کرے، نکاح کرنے کے بعد نبی کے سنتوں کو اپناتا چلا جائے، وہی سب سے اچھی محبت، وہی سب سے سچی محبت، اس لیے کہ اس میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ نکاح میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ برا مت مانیے گا، آج کے دور میں جو ہمارے ماں بہن بیٹیاں بھائی نوجوان محبت کہتے ہیں، اسے محبت نہیں کہتے، اسے محبت نہیں کہتے۔ بتائے کیوں؟ اسے محبت اس لیے نہیں کہتے کہ نہ تمہارا باپ خوش رہتا ہے، نہ تمہارا بھائی خوش ہو، نہ تمہارا کوئی پریوار کا بندہ خوش ہو، بلکہ پریوار کے تو بات چھوڑ دو، ایسی محبت کرنے سے کیا فائدہ؟ پریوار تو الگ کی بات ہے، ارے اللہ اور اس کا رسول ناراضی ہو، اسی محبت کا کیا؟ یہ محبت اسے نہیں کہتے ہیں، اسے عیاشیاں کہتے ہیں۔ کیا؟ عیاشیاں، جو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ پتہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اس کو نیک اور اچھی پرہیزگار بیوی ملتی ہے، اور جو عورتیں اللہ اور اس کے رسول پہ عمل کرتی ہیں، ان کو نیک شوہر ملتا ہے۔ نبی کی ایک اور حدیث ہے، جو جیسا ہوگا اس کو ویسا ہی ملے گا۔ نبی کی ایک حدیث ہے، جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی نصیب ہوگا۔ میں تقریر کرنے کے لیے تھوڑی باتیں جو ہے نکاح کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تقریر کرنے والے ماشاءاللہ آپ سے بارہا آپ تو سنتے رہتے ہیں، لیکن باہر سے آئے ہوئے مہمان ابھی اچھی انداز میں آپ کو سنائیں گے، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نکاح جو ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی ملے گا۔ اب لڑکیاں ہوں، نوجوان ہوں، میرے بھائی ہوں، بزرگ ہوں، وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں کہ اگر میں نے غلط کام کیا ہے تو اللہ اور اس کا رسول مجھے غلط کے بدلے میں ہی غلط نصیب عطا فرمائے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جب آپ نماز پڑھیں گے تبھی نماز کا ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے تبھی روزے کا ثواب ملے گا، قرآن اگر پڑھیں گے تبھی قرآن کا ثواب ملے گا، اگر میلاد ذکر اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر سنیں گے تبھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ یہ امید لگا کے رکھیں کہ میں ناچ گانے کرتا رہوں اور اللہ اور اس کا رسول مجھے ثواب دیتے رہیں، اور یہ دنیا کی خرافاتوں میں اگر میں چاہوں عیاشیاں کرتا رہوں اور اللہ اور اس کے رسول مجھے نیکیوں سے ایک دم بھرتے چلے جائیں، تو ایک کام آپ سمجھ لیں کہ جیسا کریں گے ویسا ہی آپ کے اوپر عمل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے کہنے اور سمجھانے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے۔ اب آئیے بتائیں، نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ جب دنیا میں کسی انسان کا وجود نہیں تھا تب اللہ نے نکاح کا وجود پیدا فرمایا، جب انسان کا ہی وجود نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی موجود نہیں تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے بھی نہیں تھے۔ اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا اور دنیا میں آئے بھی نہیں، اور جنت میں نکاح کا حکم ہو گیا۔ تو سب سے پہلے سب سے اچھی عبادت کیوں ہے؟ ہم بتائیں آپ کو، پتا ہے نکاح جب انسان کرتا ہے تو جب تلک اس کی نکاح ایک دم نکاح کے طور پر اس کی بیوی یا اس کا شوہر دونوں لوگ آپس میں نکاح کے بندھن میں جب تک بندھے رہتے ہیں تب تک ثواب ملتا رہتا ہے۔ بتائیں کیسے؟ شریعت مطہرہ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب بندہ نیک کام کرے گا تبھی ثواب ملے گا۔
اب آپ کو بتائیں، جب تلک آپ نیک کام، جیسے آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، جب تلک آپ پڑھیں گے تب تلک آپ کو ثواب ملے گا. بند کر دیں گے قرآن شریف، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. نماز آپ نے شروع کی، نماز آپ پڑھتے چلے جائیں، جب تلک اللہ کی عبادت کریں گے آپ کو ثواب ملے گا. لیکن آپ نماز پڑھنا بند کر دیں، آپ کو ثواب ملنا بند ہو جائے گا. لیکن غور کرنے کا مقام ہے لوگوں، آپ مہینے بھر روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے بعد میں اگر آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیں آپ کو ثواب ملنا چھوڑ جائے گا. لیکن اندازہ یہ لگاؤ، میرے نبی نے فرمایا یہ کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے اور جب میرے سنتوں پر عمل کرتا ہے، اگر کوئی بندہ اگر نکاح کو عیاشیوں کے موقع پر اگر کر لے، اگر وہ یہ سوچ لے کہ ہمیں اپنی حوش کو پورا کرنا ہے، ہمیں جسم کے ساتھ کھیلنا ہے، ہمیں نکاح کر کے اپنے بیوی کے ساتھ کھیلنا ہے، زندگی بھر اسے عذاب الہی کے علاوہ اور ثواب نہیں مل سکتا. لیکن میرے نبی کی حدیث پاک سنو، میرے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ نکاح کرے اور کرنے کے بعد میں میرے سنتوں پہ عمل کرتا تا چلا جائے، تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ جب تک اس کی بیوی اور اس کا شوہر دونوں لوگ نکاح میں موجود رہیں گے تب تلک ان کی نیکیاں یا اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائے گی. پتا ہے، اب شوہر بیوی کے ساتھ ہنسے گا تب بھی نیکیاں لکھی جائے گی، بولے گا تب بھی نیکیاں لکھی جائے گی، سوئے گا تب بھی نیکیاں لکھی جائے گی، بیٹھے گا تب بھی نیکیاں لکھی جائے گی، کھانا کھلائے گا تب بھی نیکیاں لکھی جائے گی، اولاد پیدا ہوں گے تب بھی نیکیاں لکھی جائے گی. دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے نبی کی سنتوں کو ادا کر رہا ہوں. یہ نیت نہ کریں کہ میں اپنے بیوی کے جسم کے ساتھ کھیلوں گا یا اپنے بیوی کے ساتھ اپنی حوش کو پورا کروں گا. اس نیت سے اگر آپ نکاح کریں گے تو آپ سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، باقی سنت کے خلاف ہو جائیں گے. میرے سمجھانے اور کہنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ حضرات اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھیں. اور میرے ماں بہن بھائی بزرگ جو نوجوان ہیں، میں نے نبی کی حدیث پاک بتا دی ہے، آپ اپنے اعمال کو سنبھالیں، اس لیے کہ جب آپ نیک ہوں گے تو آپ کے پریوار میں بھی نیک ہوں گے. جب آپ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ کہنے سے پہلے خود کو اچھا بننا ثابت کرو، سامنے والا خود بخود اچھا آپ کو ہو جائے، ثابت پتہ چل جائے گا. تو میرے کہنے اور سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو، نوجوان بھائی اگر بزرگ کوئی بھی اگر شادی کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے دل میں نیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے نیک اور پرہیزگار بیوی عطا کرے، تو سب سے پہلے آپ اپنے زندگی کے اندر جو آپ نے گناہ کیے ہیں اس گناہوں سے توبہ کریں. میرا یقین ہے کہ جب آپ نیک راستے پر چلے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نیک بیوی بھی عطا کرے گا. اور بہنوں سے، بھائیوں سے، عورتوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر وہ اپنے دل میں ارادے رکھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے نیک شوہر عطا کرے، جو شراب نہ پیتا ہو، جو جواڑی نہ ہو، جو بے نمازی ہو، جو عیاشیوں میں مبتلا رہتا ہو، ایسا شوہر ہمیں نصیب نہ ہو. تاکہ ایسا شوہر ہمیں ملے جو کم سے کم بھلے 2 وقت کا کام کرے، بھلے 2 روپے کمائے، لیکن حلال کی کمائی کھائے اور حلال کی کمائی کھا کر کے وہی کمائی ہمیں کھلائے، اور نمازی ہو، جواڑی شرابی نہ ہو. اگر وہ چاہتی ہیں کہ مجھے ایسا پتی، ایسا شوہر ملے، میرا ایسا ہم سفر ملے، تو ان کو سب سے پہلے میرے ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے دلوں کے اندر سے برائیوں کو ختم کرو اور نیک راستے پر آؤ. اللہ کا کام کرنا تمہارا کام ہے اور تمہارا پورا کرنا کام خدا کا کام ہے. آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ آپ کو ہر طرف سے راضی رکھے گا، چاروں طرف سے، آپ جس طرف سے چاہیں آپ اللہ کو خوش کریں. لیکن اپنے اللہ کو خوش کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ نبی کو خوش کرنا ضروری ہے. جب تلک نبی نہیں خوش ہوں گے تب تلک رب راضی نہیں ہوگا. اور آج اتنا آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نبی کو راضی کر دیں گے تو آپ کو رب کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ ہمارے ماں بہن بھائی نوجوان جو ایسی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا بھی رشتہ اچھی جگہ پہ ہو، اچھے لوگ ملیں، تو اچھا بننے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کے بدلے میں اچھا ہی نصیب عطا فرماتا ہے. علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ تمامی حضرات بیٹھیں محبت کے ساتھ. علماء کرام کے بیانات کو سن کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرما.